بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میاں نذیر احمد۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج رمضان شریف کا پہلا روزہ جو ہے اپنی منزل کو پہنچا تو الحمدللہ نماز وغیرہ تراویح وغیرہ سے فارغ ہوئے۔ صبح انشاءاللہ زندگی رہی تو نئے دن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، باتیں سمجھانے کے لیے انسان کو کچھ مثال دینی پڑتی ہے آسانی کے لیے کہ آدمی سمجھ سکے۔ میں جو دو چار مثالیں دوں گا، میری مثالیں کو ذرا غور سے سمجھنا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ دور تھا کہ ہم کراچی میں تھے تو میرا ایک دوست میرے ساتھ کلفٹن، وہاں سمندر کے کنارے ہم لوگ ایک تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں ایک پارک ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو ہم اس پارک میں بالکل ایک کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت امریکہ کا جو صدر ہے نا، باراک اوباما جو ہے نا، یہ منتخب ہوا۔ تو جب اوباما آیا تو وہ میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ اب امریکہ کے اندر جو ہے نا سیاہ فام آیا ہے تو خارجہ پالیسی کے اندر کافی چینجنگ آئے گی، کافی بدلی ہوگی۔ میں نے بولا یار نہیں، ان لوگوں کے اندر کالا آ جائے یا گورا آ جائے، یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں، یہ اپنی خارجہ پالیسی کبھی چینج نہیں کرتے۔ ہماری بحث چلتی رہی۔ بہرحال بحث ہماری کسی نتیجے کے بغیر پہنچے ہی ختم ہوئی، ہم اور باتوں میں لگ گئے۔ اس کے بعد پھر 4 سال جب ہونے والے تھے اوباما کو، تو دوبارہ بھی الیکشن کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے اسی دوست سے کہا، میں نے بولا یار حبیب، مجھے اب یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے کون سی یہاں پہ چینجنگ آئی ہے، کون سی خارجہ پالیسی یہاں پہ انہوں نے چینجنگ کی ہے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے یار میاں نذیر، میں غلط ہوں، آپ صحیح کہہ رہے تھے، آپ کی بات واقعی درست تھی، میں اپنے بھی لفاظ واپس لیتا ہوں۔ ہم ہنس رہے تھے، وہ اپنے لفاظ واپس لے رہا ہے۔ ہم نے پھر وقت ہمارا گزرتا گیا، پھر میں اب کافی دور ان سے ہوں، وہ کراچی میں موجود ہیں، ہم فون پہ ہماری اکثر بات ہوتی رہتی ہے۔ پھر اب یہ جو ہمارے محترم، ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب جب تشریف لا ہی رہے تھے، ہماری ان کے اوپر گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ میں نے کہا کہ ایک قرآن کے حافظ آ رہے ہیں کہ اچھے انسان ہیں، ہمارے اس اداروں کے اندر کافی بہتری کی توقعات ہے، کافی کچھ بہتر ہوگا، ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے مجھے ہنس کر کہا، کہتا ہے یار ہم لوگ کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایک باجوہ جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، تو یہ ایک باجوہ جائے گا تو یہ بھی باجوہ ہی آ رہا ہے۔ میں نے بولا نہیں نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی۔ ہماری بحث چلتی رہی۔ پھر آخر اب تھوڑے دنوں کی بات ہے، وہ اس نے مجھے کہا کہ میاں نذیر، مجھے اب یہ بتاؤ کہ آپ کے جو عاصم منیر صاحب تشریف لائے، انہوں نے کون سی چینجنگ کی ہے، اس ادارے کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ لیکن میں کیا بتاتا، میرے پاس سامنے کچھ ہوتا تو بتاتا، لیکن کچھ نہ کیا۔ میں نے کہا، پھر میں نے بھی اپنے وہ الفاظ واپس لیے۔ میں نے بولا میں یار سوری، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، وہاں پہ آپ غلط تھے، یہاں پر میں غلط ہوں۔ تو ہم لوگ اپنی اس بات کو ختم کیا۔ پھر یہ باتیں جو سمجھانے کا میرا مطلب کیا ہے، اسی طرح ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحب آتے رہے، جو بھی ہمارے جج صاحب آتے رہے، ہمارے عدلیہ کے جو چیف جسٹس صاحب ہمارے آتے رہے، ہم نے ان سے امیدیں لگا رکھی تھیں، یہ آئے ہیں تو یہ ہمارے 73 کے آئین کا تحفظ کریں گے، یہ ہمارے اداروں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہمارے ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن نہیں، یہ بھی ہماری سوچ ہی غلط تھی۔ لیکن جو بھی آیا وہ اپنا ہی دفاع کرتا رہا، اپنی ہی جان بچاتا رہا۔ کسی نے ماشاء اللہ کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم حکومت کرو، کسی نے عین کی پرواہ نہ کی، کسی نے بھی عین کا تحفظ نہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے تھوڑی سی عزت بازی کی تو ان کو پھر قید بھی کر دیا کہ ججوں کو، تو یہ تماشا لگتا رہا۔ لیکن ہر آدمی جو بھی آیا انہوں نے اپنی جان بچائی، لیکن عین کو بچانے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ تو محترم، اسی طرح ہی جو ہمارے موجودہ جو ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں، ہم ان سے کافی توقعات رکھتے ہیں، ہمیں ان سے بہت ساری امیدیں ہیں۔ میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے، میں اپنی اعلیٰ عدلیہ کی اعلیٰ جج صاحبان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، سب سے پہلے فوراً یہ جو انہیں پٹواریوں کی جو باندھی ہے، جس کو الیکشن کمیشن کہتے ہیں، یہ پٹواری کی باندھی کے خلاف فوراً ایکشن لیا جائے، آرٹیکل 6 لگا کے اس کو الٹا لٹکا دیا جائے۔ یہ ہمارے ملک کے عین کو اپنے باپ کا لکھا لیٹر سمجھتا ہے، یہ ہمارے ملک کے عین کو سمجھتا کیا ہے۔ اس نے پہلے بھی بڑی بدماشیاں کی ہیں، یہ کیا سے کیا کرتا رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر پہلے اتنے افرا تفری موجود پڑی ہوئی ہے، ملک کے حالات ایسے پڑے ہوئے ہیں، کچھ اس جیسے لوگ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر افرا تفری ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ہوتا کون ہے الیکشن نہ کروانے والا؟
اس کی جرت کیسے ہے، یعنی کہ مثلا یہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کی جو ہماری اعلیٰ عدلیہ کا حکم ہو اس کو یعنی کہ نہ ماننے والا۔ ہمارے 73 کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، یہ کہیں نہیں لکھا کہ تمہارے پاس پیسے نہ ہوں گے تو الیکشن نہ کروانا، تمہارے پاس سیکورٹی نہ ہوگی تو الیکشن کروانا نہ کروانا، تمہارے حالات نہ صحیح ہوں گے۔ یہ صرف اور صرف یہ ایک پٹواریوں کی باندھی ان کے ساتھ مل کر یہ صرف پٹواریوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پٹواریوں کی پوری باندھی ہے۔ پاکستانی عوام ایسی پٹواریوں کی باندھی کو ہرگز قبول نہیں کرتی، حالانکہ یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ان پٹواریوں کو پتہ ہے ہم الیکشنوں میں اگر آئیں گے تو پاکستان کی عوام نے ان کو جوتے مارنے ہی مارنے ہیں، یہ بات طے ہے۔ لیکن ان جیسے لوگ، یہ ہمارے الیکشن کمیشن جیسے لوگ مل کر یہ ہمارے ملک کے اندر فسادات ڈلانا چاہتے ہیں، افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، جبکہ ہر آدمی کا ایک ہی کہنا ہے، ان پٹواریوں کو نکال کے ہر آدمی کا ایک ہی کہنا ہے کہ ملک کے اندر جتنے بھی حالات ہیں ان کا ایک ہی حل ہے، اس کے الیکشن کروائے جائیں، الیکشن کروائیں تو ملک کے حالات جو ہے آپ سدھر سکتے ہیں۔ لیکن ہم افسوس اس بات کیا ہے، یہ پٹواری جو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جس کو بھی دیکھو اپنی انداز سے بات کرتا ہے۔ میں وہ اپنے ایک پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں، میں حقیقت کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس ڈڈو چارج نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ڈڈو چارج کیسے ہوتا ہے۔ جی ان کی نشریات کی وزیر ہے، لوگ اسے اکثر ڈڈو چارج ہی کہتے ہیں، لیکن اتفاق سے جب میرے سامنے آتی ہے تو میں سوچتا ہوں شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ لیکن وہ بھی خدا کی بندی بات کرتی، اس کو بھی شرم نہیں آتی، وہ کس انداز سے باتیں کرتی ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ کہ حمزہ شریف اور حمزہ شہباز آئے، انہوں نے وہ کہہ رہے تھے ہم پاکستان کا ہم ایسا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ وہ بدبخت ہو، 30 سال سے تمہارے بڑے اس ملک کا ستیہ ناش کر کے بھاگے ہیں، تم لوگ ملک کا کیا، تم لوگ ملک کا دفاع کرو گے، تم لوگ ملک کے لیے کیا بہتری کرو گے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو ادارے ہیں، یہ ہمارے ادارے جو ہے یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر ایک کوئی صحیح ایک نظام ہو، لیکن ہمارے ادارے جو ہیں ان کے اندر نا ملوث ہے ہمارے ادارے۔ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر بہتری کے لیے اپنا پورا اپنا تعاون کریں۔ لیکن اسی طرح پھر یہ جو ہمارے پنجاب کی ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں جو نقوی صاحب جڑے ہیں، یہ پٹواریوں کو منشی بن کر آیا ہوا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس کو کہا ہے کہ پٹواریوں کو منشی مت بنو، اپنا سیدھا کام کرو، یاد رکھنا عوام نے تمہارے سے بھی حساب لینا ہے۔ یار کوئی بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ عمران خان نے کہیں پیشاب کر دیا، اس کے اوپر کیس بنا دیا گیا، کہیں پانی پی لیا کیس بنا دیا گیا، وہاں پہ کھڑا کیا تو کیس بنا دیا گیا۔ تم لوگ ڈوب کر مر نہیں جاتے؟ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے یار؟ تم لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، تم باتیں اتنی کرتے ہو لیکن الیکشن سے تم لومڑی کی طرح بھاگتے ہو۔ یار تم میرے بہادر کے بچے ہو تو الیکشن کراؤ نا یار۔ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ عوام نے جوتے مارنے ہی مارنے، تم لوگ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، باتیں تم لوگ بڑی کرتے ہو۔ وہ پچھلے دنوں میں وہ مونچھوں والا کھگا جو ہے وہ اپنی بکواس الگ کرتا رہتا ہے کہ پاکستانی عوام ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ پاکستانی عوام تو تم لوگوں کو تھوک رہی ہے، تم لوگ سامنے تو آؤ یار، تم لوگ کیوں الیکشن نہیں کرواتے؟ تم لوگ اپنی اوقات دیکھ تو لو۔ ایک وہ چور کی بچی آتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا بکواس کرتی ہے۔ تم لوگ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ بہادر کی اولاد بنو، گدڑ کی اولاد نہ بنو، بہادر کی اولاد بن کر میدان میں آؤ۔ میں اپنے پروگرام میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے میں بار بار یہی کہتا ہوں، یہ جو ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے، یہ جو پٹواریوں کی باندھی ہے، اس کے اوپر فوراً 6 لگا کے تو اس کو الٹا کر دیا جائے اس آدمی کو۔ یہ ہوتا کون ہے ہمارے ملک کے اندر یعنی کہ الیکشن کو نہ کروانے والا، ہماری اعلیٰ عدلیہ کو حکم نہ ماننے والا؟ یہ ہمارے ملک کا عین ہے، اس کے باپ کا لکھا ہوا کوئی لیٹر نہیں ہے جس کو جیسے جس کا جی چاہے اس کو استعمال کرے۔ اس کو پاکستانی ہوش کے ناخن لو، ہر آدمی کا حق ہے اپنے ملک کا دفاع کرے۔ جو ہمارے ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتا ہے، یہ کھلم کھلا انتشار ہے۔ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ الیکشن کو ملتوی کر کے ہمارے ملک کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتا ہے۔ ان کا جو کام ہے اپنی کام جوابداری سے کام نہیں کرتے، یہ اپنے نشوں میں لگے رہتے ہیں۔ پروگرام دوستوں کافی لمبا ہو جائے گا، میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔